بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بارے میں ڈائٹ پلان بتاؤں گا، کارنیور ڈائٹ ٹائپ 1 کے لیے۔ ٹائپ 1 والوں کو ہمیشہ گلا رہتا ہے کہ ہمارے لیے بہت کم ویڈیو بناتے ہیں۔ آج میں یہ ٹائپ 1 والوں کے لیے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے کہ کارنیور ڈائٹ کیسے لیں، انسولین ڈوز کیسے کریں، اور نئی چیزیں جو آ گئی ہیں 2-3 سال میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دونوں ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو، یہ چیز یاد رکھیں کہ اصل چیز ہمارا ایم کیا ہوتا ہے کہ جو کمپلیکیشن ہے شوگر بڑھنے سے اور انسولین بڑھنے سے ٹائپ 2 میں، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اور میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بچوں میں سب سے تکلیف دہ چیز ماں کے لیے، بچے کے لیے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، 5-6 دفعہ سوئی چبونی، بلڈ ٹیسٹ کرنا، انسولین لگانی، بچے کو شوگر لو ہو جانی، اسکول میں بہت پرابلم ہے۔ مجھے اندازہ ہے، میں نے کچھ پیشنٹ ٹریٹ کیے ہیں، بہت تکلیف دہ ہے۔ لیکن ابھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت آسانی ہو گئی ہے ڈائٹوں کے آنے سے اور اچھی انسولین کے آنے سے۔ ڈیفیکلٹ روڈز لیڈ ٹو بیوٹیفل ڈیسٹینیشن۔ تو یہ تکلیف کے بعد جب آپ بڑے ہو جائیں گے، نوجوان ہو جائیں گے، صحت مند رہیں گے، تو پھر سارا کچھ بھول جاتا ہے بندہ۔ اس میں بڑی چیز کیا ہے کہ انفلیمیشن، سوزش، ہائی شوگر سوزش خاص کرتی ہے اور ہائی انسولین انفلیمیٹری ہے، اسی سے سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جو پینکریاز ہے ہمارا، نارملی 30 سے 50 یونٹ انسولین روزانہ بناتا ہے 24 گھنٹے میں۔ 50% بولس ہوتی ہے جو کہ رات کو خالی پیٹ سکریٹ ہوتی ہے، اور 50% جب آپ کچھ کھاتے ہیں تو آتی ہے، اس کو بولس کہتے ہیں۔ جو رات کو سکریٹ ہوتی رہتی ہے اس کو بیزل کہتے ہیں۔ بیزل کا بھی بہت فائدہ ہے، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ کیونکہ پینکریاز جو ہے وہ بالکل انسولین نہیں بنا رہا، تو آپ کم سے کم کوشش کریں کہ انسولین لیں جتنی کہ نارمل بنتی ہے۔ باقی ٹیسٹ بہت زیادہ ہیں اس کے لیے، اینٹی باڈیز کے ہیں، لیکن سمپل ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ فاسٹنگ سی پیپٹائڈ لیول کرا لیں۔ یہ 0.1 سے 0.2 نینو گرام ہوگا اور شوگر 300، 400، 500 آئے گی۔ یہ اس کی ایک پہچان ہے کہ ٹائپ 1 ہے، 0.1 نینو گرام۔ اچھا، یہ ٹائپ 1 میں آج تک جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے، جو سب سے بڑا بندہ ہے، وہ ڈاکٹر رچرڈ برنسٹین ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ ان کو ٹائپ 1 شوگر ہے، اور یہ ان کو 1 مین یونیورسٹی بھی کہتے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں۔ ان کی بک بھی ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ ان کو 89 ایئر ایج ہے۔ ابھی ریسنٹ ان کا ایک پوڈ کاسٹ آیا ہے، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ اور ان کو 78 سال ہو گئے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز سے۔ انہوں نے جو سب سے کمال کیا ہے، اپنا HbA1c 5 سے نیچے رکھا ہے، 4.2، 4.5، اور ایوریج جو بلڈ گلوکوز ہے 83 ملی گرام بنتی ہے۔ تو ان کو میں جیسے بتا رہا تھا کہ تمام کمپلیکیشنیں ہوئیں، آپ دیکھیں ان کو ریکٹل ڈسفنکشن ہوئی، آئی پرابلم آئے 8 سے 10-15 سال، کیونکہ ان کو 78 سال ہو گئے ہیں شوگر سے۔ ساری بیماریاں جب انہوں نے A1c 5 سے کم رکھا تو ریورس ہو گئیں۔ یہ دیکھیں آپ، ایک بیماری ہے، لیکچر 74-76 میں نے ذکر کیا ہے اس کا، آپ سلی سے دیکھ لینا۔ تو ان کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہی ہے۔ ابھی یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہائی کارب ڈائٹ دیتے ہیں ADA والے اور ڈاکٹر، یہ ان کے بہت اگینسٹ ہے۔ انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا، اور لو کارب ڈائٹ 71 میں انہوں نے شروع کی سب سے پہلے۔ اب یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر کین باری لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ADA کے خلاف ہمیں اپنے علیحدہ ADA بنانا پڑے گا۔ یہ ADA غلط کر رہا ہے، 150-200 گرام کاربوہائیڈریٹ شوگر کے مریضوں کو دے رہا ہے، اور ساتھ دوائیاں دے رہے ہیں، انسولین دے رہا ہے۔ یہ آواز اٹھی شروع ہو گئی، اور انشاءاللہ یہ ابھی حل نکل آئے گا اس کا۔ یہ آپ سنیں، ان کی ویڈیو ہے، یہ ڈاکٹر شان بیکر کے ساتھ انہوں نے اگست 2023 میں ویڈیو ریکارڈ کی ہے، یہ آپ سنیں۔ Here I am, 89 years of age, only alive because I'm walking around with essentially normal blood sugars and still being ridiculed. And to this day, they're still recommending high carbohydrate. High carbohydrate diets like we see out there in the real world are artificial, not natural, and all we're doing is putting people back closer to nature. But my retinologist says you have no sign of diabetic retinopathy. And here you've had type 1 diabetes for 78 years. اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ 89 ایئر میری ایج ہے، اور کہتے ہیں مجھے 78 سال ہو گئے ہیں، اور میرے آئی کے ڈاکٹر نے جب میری چیکنگ کی ہے تو میری آنکھیں اب بھی نارمل ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کھانے کے بعد جو سپائک آتی ہے، جو بلڈ پریشر اوپر نیچے پہلے 200-300 پہ چلا گیا، پھر 70 پہ آ گیا، لو ہو گیا، یہ خطرناک ہے، اس سے ڈیمیج ہوتا ہے سارا۔ کیونکہ یہ دیکھیں جتنے آنکھیں ہیں، گردے ہیں، پاؤں ہیں، دماغ ہے، یہ سب شوگر زیادہ ہونے سے، انسولین زیادہ ہونے سے ڈیمیج ہوتے ہیں، خاص کر آنکھیں۔ تو یہ ساری ڈیمیج ہے۔ عام آدمی میں
جب آپ شوگر لیول چیک کریں گے تو وہ 80 سے 100 آئے گا اور 4 سے 6 نینو گرام پر ایم ایل انسولین آئے گی. کھانا کھائیں گے 1 گھنٹے بعد 125 130 چل جائے گی شوگر اور انسولین 60 70 50 تک چلی جائے گی. 2 گھنٹے بعد شوگر 90 100 پہ آ جائے گی اور انسولین 10 پہ آ جائے گی. یہ نارمل پیٹرن ہے. شوگر جائے اوپر جائے گی, انسولین آئے گی, انسولین اوپر جائے گی. لیکن ٹائپ 1 میں آپ دیکھیں کہ شوگر آپ فاسٹنگ جب کرائیں گے تو 300 آئے گی اور انسولین جو ہے وہ 0.8 to 0.8 سے 1 MU پر لیٹر ہوگی. 1 گھنٹے کے بعد انسولین شوگر 400 500 چلے جائے گی. کھانے کے بعد انسولین بالکل نہیں آئے گی, اتنی ہی رہے گی. اور 2 گھنٹے بعد 500 600 چل جائے گی شوگر, کیونکہ انسولین نہیں آ رہی. تو یہ اس کی پہچان ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے. یا سی پیپٹائڈ کرا لیں یا انسولین لیول کرا لیں. تو ایک چیز جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو بار بار کہنے کی, اور میں بار بار کہتا رہوں گا اس لیکچر میں, کہ آپ نے انسولین بند نہیں کرنی. انسولین کم ہو جائے گی ہر ڈائٹ پلان سے, ایکسرسائز سے, فاسٹنگ سے, ختم نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھ لینا آپ نے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے. اور دوسرا کہ کوشش کریں کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ 30 سے 40 یونٹ ڈیلی لیں. نارمل پینکریاز عام آدمی کا اتنی ہی یونٹ بناتا ہے تاکہ انسولین کی زیادتی سے ریزسٹنس نہ ہو اور زیادہ پرابلم نہ آئے. مین کام انسولین کا پھر یاد دلا دوں کہ شوگر کو لے کے سیل کے اندر ڈالنا ہے. شوگر کو لے جائے گا, سیل کے اندر ڈالے گا. یہ اس کا مین کام ہے. یہ ٹائپ 1 آٹو امیون ڈیزیز میں آتا ہے. بچوں میں سب سے تکلیف دہ بیماری ہے, بہت تکلیف دہ ہے. اس کے 2 چیزیں کہتے ہیں پرہیز کریں. ایک جو ہے اس کو دودھ نہ دیں. دودھ میں آ رہا ہے ٹائپ 1 میں A1 کو ملک میں, اور دوسرا گندم میں گلوٹین وغیرہ الرجی. یہ 2 کے بارے میں ابھی پتہ لگا ہے, باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ 4 اینٹی باڈی ٹیسٹ ہیں, یہاں کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سی پیپٹائڈ کرا لیں جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو, تو وہی بہتر ہے. کیونکہ شوگر کیا کرتا ہے, انسولین شوگر کو سیل کے اندر لے کے جاتا ہے. جو جب انسولین نہیں ہوگی تو شوگر کے سیل کے اندر شوگر نہیں جائے گی, سیل کو ہنگر ہی ہوگا, پھر وہ فیٹ کو یوز کرنا شروع کرے گا اور کیٹون بنیں گے. تو پھر کیا ہوگا, کیٹوسس, اس کو کہتے ہیں کیٹو ایسیڈوسس. یہ ٹوٹلی علیحدہ چیز ہے جو نیوٹریشن کیٹوسس ہے. یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ہوتا ہے, یا جن میں انسولین کم ہو جائے بالکل. جب لو انسولین ہوتی ہے تو بلڈ شوگر لو ہو جائے گا اور کیٹون بننے شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پچھلے لیکچروں میں بھی. تو جب بلڈ شوگر بڑھے گی تو انسولین کو بڑھنا چاہیے تاکہ شوگر کم ہو, سیل کے اندر چلے جائے. یہ نارمل پیٹرن ہے. لیکن جب انسولین نہیں ہوتی, شوگر بڑھ جاتی ہے, پھر فیٹ بننا شروع ہوتا ہے. تو کیٹو ایسیڈوسس کی بڑی پہچان یہ ہے کہ خون میں شوگر بھی بڑی ہوگی, 400 600 700 800 1200 تک ریکارڈ ہوئی ہے, اور جو کیٹون ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. لیکن جب کیٹو ڈائٹ کرتے ہیں صرف کیٹون بڑھتے ہیں, شوگر نہیں بڑھتی. شوگر 80 90 100 پہ ہوتی ہے, کم ہو جاتی ہے. یہ دونوں میں پہچان ہے جو کہ ڈائٹیشین کو, ہمارے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی. کیٹو ایسیڈوسس ٹوٹل ڈفرنٹ بیماری ہے, انسولین کی کمی سے ہوتا ہے, اور اس میں 400 600 بلڈ شوگر آئے گی جب آپ کیٹون ٹیسٹ کریں گے. کیٹو ڈائٹ میں کیٹون بڑے ہوں گے, 2 3 تک آئیں گے, اور شوگر 80 سے 90 نارمل آئے گی. یہ سب سے بڑی پہچان ہے. اور کیٹو ایسیڈوسس ایک ایمرجنسی ہے, فوراً داخل ہونا پڑے گا آپ کو. پانی بہت نکل جاتا ہے, انسولین لگانی پڑتی ہے, داخل ہونا ضروری ہے اس میں. تو پھر میں بتا دوں کہ جتنی انسولین آپ لگا رہے ہیں اس کو 50-50 میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. بیزل انسولین رات کو لگائیں گے سونے سے پہلے, یہ رات ساری اور صبح فاشے تک آپ کی انسولین کو کور کرے گی. اور بولس جب بھی آپ کھائیں گے آپ کو بولس انسولین لینی پڑے گی. بیزل کھانے کو کنٹرول نہیں کرے گی, یہ بہت لو 1 آدھ یونٹ نکلتا ہے گھنٹے میں, اس لیے یہ کبھی بھی کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اس کے لیے بولس ہی دینی پڑے گی ریگولر انسولین. یہ جیسے کہتے تھے کہ 10 گرام کارب کے لیے 1 یونٹ چاہیے, اور 1 یونٹ جو ریگولر انسولین ہے وہ 30 سے 50 ملی گرام شوگر کم کرتی ہے. یہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا. یہ ایسے نہیں ہے, یہ کتابوں میں ہے, یہ کتابوں میں. لیکن پریکٹیکلی اصل میں یاد رکھیں کہ 4-5 گرام کے لیے 1 یونٹ ریگولر انسولین چاہیے آپ کو, اور 1 یونٹ 8 سے 10 ملی گرام خون میں شوگر کم کرے گی, اس سے زیادہ نہیں کرے گی. کیوں کہ انسولین کے ہینڈلنگ میں بڑا مسئلہ ہے. ٹیمپریچر فریج نہیں ہوتی, باہر رکھتے ہیں آپ. ٹرانسپورٹ میں کوئی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں شفٹ نہیں ہوتی فیکٹری سے میڈیکل اسٹور. کسی میڈیکل اسٹور میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا, دھوپ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں. اس کی پوٹینسی 50-60% کم ہو جاتی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. دوسرا, تمام ڈائبٹیز میں کم شوگر خطرناک ہے, بڑی ہوئی خطرناک نہیں ہے. بڑی ہوئی شوگر ایمرجنسی نہیں ہے, ڈینجرس ہے, لیکن سالوں بعد جا کے ڈیمیج کرے گی, مہینوں بعد. جو کم شوگر ہے یہ 2-4-5 منٹ میں آپ بے ہوش ہو جائیں گے. اگر 5 منٹ تک شوگر نہ ملی تو برین ڈیمیج ہو جائے گا. اس لیے یہ ضروری پوائنٹ ہمیشہ ٹائپ 1 مریض کو یاد رکھنا چاہیے.
تو سب سے پہلا اس میں جو ضروری پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے جو بھی فیملی ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ کنوینس کریں، اس کو ویڈیو دکھائیں، یہ میں ڈائٹ کرنے لگا ہوں، اس میں ڈوز کم ہو جائے گا، یہ پیٹرن ہے، اس کو کنوینس کر لیں، ایجوکیٹ کر لیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے تاکہ آپ کی احتیاط رہے۔ دوسرا، آہستہ آہستہ کنورٹ ہونا ہے، 10% ہر ہفتے کاربوہائیڈریٹ کم کریں، جو 100 گرام لے رہے ہیں تو 10 گرام کم کرتے جائیں آہستہ آہستہ، اس سے انسولین بھی کم ہوتی جائے گی۔ 4 سے 6 مہینے میں آپ کیٹو یا کارنیور ڈائٹ پہ شفٹ ہوں گے، جلدی نہیں ہونا۔ دوسرا جو انسولین ہے، بولس ڈوز ہے، وہ یاد رکھیں کیونکہ اس میں صرف پروٹین لینی ہے، فیٹ لینا ہے۔ 5 گرام پروٹین آدھا یونٹ یا 10 گرام گوشت کے لیے 1 یونٹ ہوگا، یہ اس کا ڈوز کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ ½ یونٹ ریگولر انسولین 25 گرام میٹ کے لیے، 100 گرام میٹ لیا ہے آپ نے تو اس کا مطلب ہے 2 یونٹ ہوں گے، 100 گرام میٹ کے لیے 2 یونٹ ہوں گے آپ کے، تو 30 to 40 منٹ یا 45 منٹ یہ آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ ہر بندے کا اپنا علیحدہ ہوتا ہے، کتنے ہیلدی مسل ہیں، کتنی اچھی انسولین مینٹین کی ہوئی ہے، انجیکشن صحیح لگا ہے کہ نہیں لگا، اس لیے آپ نے چیک کر کے سیٹ کر لینا ہے آپ نے۔ لیکن اب جیسے 300 گرام میٹ لیا تو 6 یونٹ لگانے پڑیں گے آپ کو۔ یہ ہے ریگولر انسولین۔ جو ہیمولاگ ہے وہ ہے ریگولر انسولین سے ڈبل اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کو جو آپ 10 منٹ پہلے لگا لیتے ہیں لیکن ڈوز تقریباً وہی رکھتے ہیں سارے لوگ۔ مطلب ریگولر انسولین آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے لگائیں گے، اور ہیمولاگ جو ہے یہ 10 منٹ 15 منٹ یا 5 منٹ پہلے لگا لیں بھی ٹھیک ہے۔ یہ کامن سائٹ ہے جہاں انسولین لگا سکتے ہیں، ناف کے ارد گرد لگاتے ہیں، تائی کے سائڈ پہ لگاتے ہیں، بازو کے سائڈ پہ لگا سکتے ہیں آپ، یہ ساری سائٹ ہے، آپ سلی سے دیکھ لیں، یہ کامن سائٹ ہے۔ بچوں کو ٹانگوں پہ جب لگانا ہے تو پھر کھیلے گا تو جلدی ابزارب ہوگی، اس لیے بچوں کو جب کھیلنے جائے تو دن میں کوشش کریں کہ پیٹ میں لگائیں، ٹانگوں پہ نہ لگائیں، اس سے وہ جلدی ابزارب ہو جائے گی اور شوگر لو ہو جائے گی، یہ ایک احتیاط ہے اس کے لیے۔ اچھا، اس کا فارمولے ہیں کہ 0.2 ضرب ویٹ، مطلب انسولین ڈوز کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ 70 کلو ویٹ ہے تو 14 یونٹ بنیں گے، آپ 7 یونٹ اب کھانے سے پہلے لگا لیں گے اور 7 یونٹ آپ رات کو سونے سے پہلے لگائیں گے بہتر۔ اگر آپ کا زیادہ کمزور ہے پینکریاز، 0.3 سے ویٹ کر دیں تو 21 یونٹ بن جائیں گے، 0.5 تک آپ کر سکتے ہیں۔ تو بچوں میں بیزل جو ہے وہ 60% لگائیں گے تاکہ شوگر لو نہ ہو جائے، خطرناک ہے۔ ینگ میں 50-50 ہے، بچوں میں آپ مطلب فرض کو 10 یونٹ ہیں تو 6 آپ رات کو لگا دیں گے، 4 2 کھانے سے پہلے لگا دیں گے۔ تو یہ سب سے امپارٹنٹ ہے، اس میں آپ ذہن میں رکھنا، یہ آپ بار بار کریں گے اس سے آپ کو سیٹ ہو جائے گا۔ دوسرا، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ کنٹینیوس گلوکومیٹر، یہ آ گیا ابھی پاکستان میں اویلیبل ہے، یہ تقریباً 24-25 ہزار پہ 1 مہینے کے لگتے ہیں۔ آپ ایک آدھ مہینے میں ایک دفعہ لگا لیا کریں، آپ کھانے مانے سیٹ ہو جائیں گے، ڈوز سیٹ ہو جائے گا، پھر آپ کو اس میں آسانی ہو جائے گی۔ اس میں موبائل پہ ریڈنگ آتی رہے گی کنٹینیوس، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ گلوکومیٹر ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اتنا۔ تو فاسٹنگ کوشش کریں 100 رکھیں اور رینڈم 150 تک رکھیں، اور آفٹر 1 سے 1.5 گھنٹے بعد جو چیک کریں وہ 80 سے 150 کے درمیان ہو۔ HbA1c 3 مہینے بعد ضرور ٹیسٹ کرائیں، 4 مہینے بعد یہ 5 تک رکھیں، کوشش کریں 50 سال تک 5 سے اوپر نہ جائے، اس کے بعد 60 تک، 6 تک، 70 میں 7 تک چلے جائے، یہ نارمل پیٹرن ہے۔ لیکن CGM جو لگا لیں گے اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، آپ کو ایک آدھ دفعہ لگا لیں، اس کے بعد آپ پتہ لگ جائے گا کہ انسولین کا ڈوز کتنے بجے فیٹ کرتی ہے، کھانا کس ٹائم کھانا ہے، یہ سارا بار بار کرنے سے آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ دوسرا جو ہے سنیک اگر کرنے ہیں، درمیان میں بھوک لگتی ہے تو مکھن دے دیں یا گوشت کا شامی کباب دے دیں، یہ آپ دے سکتے ہیں، کوئی فاسٹنگ نہیں کرنی ٹائپ 1 والوں نے، یہ آپ سنیکنگ کر سکتے ہیں کیوں۔ اور باقی ویٹ لفٹنگ کریں گے، 1 کلو اگر آپ کا مسل ماس بڑھ جائے گا 30 سے 40 ملی گرام شوگر کم ہوگی۔ تو بیسٹ ایکسرسائز اس میں ویٹ ٹریننگ ہے، آپ نے دیکھا وہ ڈاکٹر بسٹین 3-4 گھنٹے ہفتے میں 3 دن ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے لیے ڈائٹ پلان یہی ہے کہ صبح اٹھ کے آپ واک کر لیں، ایکسرسائز کر لیں، ویٹ ٹریننگ کر لیں، اور صبح ناشتہ کر لیں۔ ناشتے میں آپ انسولین نہ لگائیں کیونکہ رات کو بیزل لگائی ہوگی، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ 3-4 انڈے لے لیں، بٹر لے لیں اور بیف ٹیلو لے لیں یا جو بھی بہتر ہے آپ، اور گوشت لے لیں کباب، یہ ناشتہ کرنا ہے۔ ناشتے کے ٹائم بچوں کو انسولین بولس نہ لگائیں آپ۔ اس کے بعد جب آپ کھانا کھائیں گے تو پھر گوشت دینا زیادہ، کوشش کریں کہ سونے سے سورج غروب ہونے سے پہلے کھا لیں۔ تو یہ ان درمیان دونوں کھانوں کے درمیان جب بھوک لگے تو آپ مکھن لے لیں یا گوشت لے سکتے ہیں۔ اور جو بیزل انسولین ہے یہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے لگانی ہے بچوں میں، اس کا افیکٹ 12, 14, 16 گھنٹے تک رہتا ہے، لیکن بچوں میں وہ کہتے ہیں کہ آدھا رات کو لگا دیں، آدھا صبح سویرے اٹھ کے لگا دیں، اور ناشتے کے ٹائم بولس ڈوز نہ لگائیں، یہ بیسٹ ہے۔ بڑے بھی اگر اچھے ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کو بھی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، وہاں کہاں لگائیں گے، تو اس کی شوگر لو نہ ہو جائے۔ اگر زیادہ 150 تک بھی رہی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا،
باقی کیونکہ 18-16 گھنٹے تو وہ کنٹرول رہے گی، تو HbA1c ان کا نہیں بڑھے گا۔ یہ احتیاطیں ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ لیکچر ہیں سارے، یہ آپ سن لیں، ان میں بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے سر۔ اصل چیز یہی ہے، آپ نوٹ کر لیں تسلی سے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔